یہ ہر سیاسی پارٹی جو ہیں ان میں یہ چینہ جھپٹیاں ہوتی ہیں، سازشیں بھی ہوتی ہیں۔ میں تو خیر ذرا سازشوں کو ہینڈل نہیں کر سکتا ہوں، تو اس وجہ سے مار کھا جاتا ہوں، بار بار مار کھا رہا ہوں، اور فی الوقت تو سازشی کامیاب ہوئے ہیں، لیکن وقتی کامیابی ہے ان کی۔ انشاءاللہ جلدی واپس پارٹی میں باؤنس بیک کروں گا۔ اچھا، لیکن آپ نے الزام عائد کیا تھا کہ سلمان اکرم راجہ اینڈ کمپنی یہ سازشیں کر رہے ہیں اور وہ آپ سے ناخوش ہیں۔ سلمان اکرم راجہ تو پنجاب سے ہیں اور پنجاب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ کے پی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کا کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ نہ میں کے پی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، نہ وہ پنجاب کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی میں ایسا کنسیپٹ نہیں ہوتا ہے، البتہ بعض اوقات جو ہیں جس طرح موجودہ وقت میں شاید اس کو اتفاق کہیں گے، یا پھر کوئی اور وجہ کہ جو آج کل جو گروپ میرے خلاف ہوا ہے ان سب کا تعلق جو ہیں وہ پنجاب سے ہیں، ایک ان کا تعلق کے پی سے بھی ہیں جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ اس میں میرے خیال میں لسانیت کا کوئی کردار نہیں ہے۔ البتہ پی سے کون ہے وہ جو ایک شخص ہے پارٹی میں، اور سلمان اکرم راجہ کمپنی آپ کہتے ہیں، تو کمپنی میں کتنے لوگ شامل ہیں؟ بس ایک گروپ ہے میرا۔ دیکھیں، پارٹی کے حوالے سے چونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کھل کے آ چکے ہیں سامنے، باقی تو کوئی سامنے نہیں آیا ہے، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان برے دنوں میں اور خبریں پارٹی کے حوالے سے میڈیا کو فیڈ کروں، اور بجائے اس کے کہ جو اصل مسائل ہیں اس قوم اور ملک کے، اس سے توجہ اٹھا کے ہم اپنی پارٹی کی خبریں جو ہیں میڈیا کی زینت بنائیں۔ تو لہٰذا میرا فی الوقت جو ہیں وہ نشانہ جو ہیں وہ ایک ہی شخص تک محدود رہے گا۔ لیکن مروت صاحب، پہلے آپ کو 2 بار شو کاز ہوا تھا، وہ آپ کو ہوا تھا میڈیا پر کچھ چیزیں کہنے سے۔ یہ جو تیسری بار والا معاملہ ہوا ہے اور اتنا ایکسٹریم پہ چلا گیا ہے، اس پہ تو آپ نے کوئی میڈیا پہ بات بھی نہیں کی، بلکہ آپ تو بڑی احتیاط بھی کرتے رہے ہیں۔ ان تمام 2 شو کازز کے بعد آپ نے کوئی ایسا ذکر بھی نہیں کیا، کسی شخصیت کو ٹارگٹ بھی نہیں کیا، تو اس پہ آپ کو کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ میرا خیال ہے وہ میری غلطی تھی۔ دوست احباب کہتے تھے کہ بھائی دوبارہ آپ کو واپس لیں گے تو لہٰذا احتیاط کرو احتیاط کرو، اس امید میں ہم احتیاط کرتے تھے، لیکن میرا خیال ہے ان کی بینڈ اسی وقت بجا دیتے تو پھر جو ہیں یہ سلسلہ رک جاتا۔ اب جو ہیں ان کی مہربانی ہے کہ وہ ڈسپلن نامی چڑیا جو ہیں وہ اب ہمارے کندھے پہ نہیں بیٹھی ہے، تو لہٰذا میں بڑے موڈ میں ہوں کہ ان لوگوں کو جواب دوں۔ کوئی ذرا کھل کے تو سامنے آئے، کوئی الزام تو لگا دیں۔ میں منتظر ہوں، بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہوں، اور میں نے کافی حد تک پی ٹی آئی سوشل میڈیا جو آفیشیل میڈیا ہیں جنہوں نے 1 سال سے مجھے تختہ مشق بنایا، ان کے ساتھ بھی میرا کافی حساب کتاب رہتا ہے، لیکن پہلے ان سے نپٹ لوں تو پھر انشاءاللہ خان سے ملوں گا۔ خان نے ایک وقت میں ویسے مجھے کہا بھی تھا، بلکہ دیگر جو یہ ہیں ان کو بھی کہا تھا کہ یہ مسئلہ سیٹل کر دیں، لیکن پارٹی میں مسئلہ یہ ہے کہ سیٹل کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ نہیں ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے مسئلے مسائل رہے، گروپنگ رہے، یا اس طرح کی اسکزم یا تقسیم یہ رہے۔ آپ سے استعفیٰ بھی مانگنے کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ ایم این اے شپ سے استعفیٰ دے دیں۔ آپ نے خان صاحب کا ذکر کیا ہے، آپ کو پتہ ہوگا فواد چودھری صاحب کی اور شیب شاہین صاحب کی ایک لڑائی ہوئی تھی اڈیالہ کے باہر، اور پھر وہ اندر گئے تو خان صاحب نے صلح کرا دی۔ تو خان صاحب تو آپ کی بھی صلح کرا سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، بلکہ آپ کی طرف سے تو لڑائی بھی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے خان صاحب کو معاملات کی سنجیدگی کا احساس نہیں ہوا، یا پھر جو ہیں جو واضح چیز جو مجھے نظر آ رہی ہیں وہ یک طرفہ رائے ہیں۔ ان کو قائل کیا گیا کہ جی یہ شاید لبنہ ہے، یہ پرواہ نہیں کرتا ہے۔ میں پرواہ بھی کرتا ہوں، میں احتیاط بھی کرتا ہوں، لحاظ بھی کرتا ہوں ایک حد تک۔ جب ایک چیز برداشت سے باہر ہو جائے تو پارٹی میں ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اپنے ہی لوگ اٹھا کے جو ہیں ہم پہ جو ہیں روزانہ میڈیا میں جملے کسے۔ آپ کو میں ایک عرض کر دوں، ماضی میں میرے جتنے لوگوں کے ساتھ مسئلے مسائل ہوئے ہیں پارٹی میں چیلنج کر کے کہتا ہوں آپ ان تمام ویڈیوز کو نکالیں، ہمیشہ مجھ پہ اٹیک ہوا ہے، اور اٹیک کے بعد جب یکے بعد دیگرے ہوا ہے تو پھر میں نے جواب دیا ہے۔
اور میں آج بھی علیہ اعلان کہہ رہا ہوں کہ اگر پارٹی میں واپس بھی لینا ہے تو میں مستقبل میں بھی یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی میرے خلاف پارٹی میں بولے گا تو ایڈوانس میں ان کو علم ہو کہ میں جواب پھر بھی دوں گا. تو اگر یہ چیز اس بیماری سمیت قبول کرتے ہیں حاضر ہوں, ورنہ نکالا تو ویسے ہی آپ نے کر دیا ہے. لیکن یہ جو لوگ ہیں, یہ جو خان صاحب کو فیڈ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کی بھی ملاقاتوں کے اوپر ایشو ہوتا ہے, آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں خان صاحب سے, ملاقات ہو نہیں پاتی ہے, کرائی نہیں جاتی ہے, یہ تو خیر آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کون آپ کا نام لسٹ میں نہیں ڈالتا. لیکن خان صاحب کو جو یہ لوگ فیڈ کرتے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ الزام لگا رہے ہیں, سلمان اکرم راجہ اینڈ کمپنی, یا اور بھی لوگ اس میں شامل ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ سب کو بتانا چاہتا ہوں, یہی کام ہو رہا ہے 1 سال سے. خان کے کان بھرے جاتے ہیں, بغض کینے کی بنیاد پہ جھوٹ بولا جاتا ہے. اور ہم نے تو بیسیکلی میں نے تو پارٹی میں کسی کے ہم خیال گروپ کا حصہ بننے کی جو ہیں کوشش ہی نہیں کی, اور اگر کہیں پہ کسی کی خواہش تھی تو میں نے, چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خانی ایک واحد لیڈر ہیں, باقی ہم کسی اور کے پیچھے نہیں چل سکتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا بقول شاعر کے, لوگوں نے بنا رکھے ہیں ہزاروں دوست, ہاں لوگوں نے بنا رکھے ہیں ہزاروں دوست, اور ہم نے ایک کو ہزاروں کے برابر رکھا ہوا ہے. ہم تو خان کو جو ہیں اپنا لیڈر رکھے ہوئے تھے, اب شاید اسی کی سزا پا رہے ہیں. چلے آپ نے ایک عمران خان کا ذکر تو کر دیا, میں دوسرے عمران خان کا ذکر کر دیتی ہوں جن کا نام عمران ریاض خان ہے. ان کے ساتھ کیا ایشو ہے آپ کا, کیوں وہ آپ کے خلاف اتنا بول رہے ہیں یوٹیوب پر؟ عمران ریاض صاحب جو ہیں پہلے تو میرے لیے لابنگ کر رہا تھا کہ میں اپوزیشن لیڈر بن جاؤں, اس کے ویلاگز موجود ہیں. جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں پی ٹی آئی سے وابستہ ہونے کی, اور میڈیا پہ جو ہیں چند ویسٹڈ انٹرسٹ کے ترجمان ہیں, انہوں نے اچانک سب نے مل کے ایک دن میرے خلاف ویلاگ کیا, جس میں یہ حضرت بھی شامل تھے. اور آپ خود جو ہیں صحافت کے اقدار کو اچھی طرح سمجھتے ہیں, اگر کوئی شخص آپ کے کان میں کسی کے خلاف کوئی بات ڈال دیتا ہے تو آپ یہ خبر نہیں دے سکتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کے بارے میں یہ بات کہی. آپ نے اس شخص سے بھی پوچھنا ہے جس شخص کے خلاف بات ہے, پھر آپ نے انڈیپینڈنٹ ذرائع سے تصدیق کرنی ہے. یہ تو اس طرح کی بات ہے کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں کہے کہ جی فلاں جو ہے فلاں کی عزت فلاں کے ساتھ بھاگ گئی, اور آپ آ کے میڈیا پہ یہ بات کر دیں, اس کی کوئی اخلاقی یا قانونی جو ہیں جسٹیفیکیشن اویلیبل نہیں ہے. ان حضرت نے 2-3 ویلاگز کیے, اور انہی چیزوں پہ فلاں نے مجھے یہ کہا. علی امین خان کو کوٹ کرتے تھے جو سراسر لغو اور بے بنیاد تھا. علی امین خان نے مجھے کہا کہ اس کے پیچھے آپ کو یاد ہوگا ایک آڈیو جو آئی ہے اور جس میں میر شرافت صاحب کا ذکر تھا, تو بعد میں پتہ چلا کہ جی یہ رابطے روابط کے پیچھے جو ہیں کچھ ٹیکوں کے مسئلے مسائل تھے, جن کی پھر بعد میں قوائف ٹھیکیداروں نے مجھے دیے. لیکن میں نے کل یہ ایک پروگرام میں کہا بھی ہے, میں نے بہت سارے لوگوں کے خلاف پی کا ایکٹ کے تحت ایف آئی آروں کی درخواست دی. لیکن